واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، ماہ ذی الحج کا مہینہ جس میں میں اور آپ موجود ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اختتام کے ساتھ اسلامی سن ہجری کا سال مکمل ہو جائے گا۔ اگلا مہینہ محرم الحرام کا جو شروع ہوگا وہ اسلامی نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہوگا۔ ذی الحجہ آخری سال کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ، اور محرم الحرام اس لیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ میرے محترم دوستو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا عجیب مہینہ ہے۔ عجیب اس لحاظ سے میں نے کہا یہ قربانی اور ایثار کا مہینہ ہے۔ اس قدر قربانی کے واقعات سے پر ہے کہ اس مہینے میں بے شمار ایثار اور قربانی کے واقعات پیش آئے۔ اور یاد رکھیں، اللہ نے دین اسلام کا جو مزاج رکھا ہے وہ قربانی کا رکھا ہے۔ جتنے کسی نے اسلام کی ابیاری کے لیے قربانی دی ہے، وہ شخص یا وہ شخصیات تو امر ہو گئے، رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ اور جاوید تک، لیکن ان کے خون کی ابیاری سے اسلام کو عروج ملا، ترقی ملی۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے بغیر کسی ایثار اور قربانی کی بھی دین اسلام کو قائم اور دائم رکھتے، اسلام کو عروج ملتا، ترقی ملتی، لیکن اللہ نے چاہا یہ کہ وہ دین جو سب سے آخری دین ہے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اس دین کا مزاج اللہ نے ایثار اور قربانی پر رکھا۔ یہ ایثار کا لفظ ہم تو روز مرہ استعمال کرتے ہیں، ایثار، لیکن اگر میں کسی سے پوچھوں کہ یہ ایثار کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر اس میں کچھ تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات کیا ہے، لیکن شاید ایثار کے مفہوم سے کوئی آگاہ ہو۔ ایثار کا لفظ آپ کو صرف اور صرف اسلام کی ڈکشنری میں ملے گا، باقی کسی مذہب میں بھی ایثار موجود نہیں ہے۔ یہودیت خالی ہے ایثار سے، عیسائیت خالی ہے ایثار سے، سکھ مت والے، بدھ مت والے، بدھ پرست، ہندو پرست، کسی مذہب میں بھی آپ کو لفظ ایثار نہیں ملے۔ یہ لفظ صرف اللہ پاک نے دین اسلام میں رکھا ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسرے کے لیے قربان کرنا، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا، کہ پرواہ نہیں ہے میں بھوکا رہوں لیکن میرے یہ بھائی بھوکا نہ رہے، پرواہ نہیں ہے میں پیاسا رہوں لیکن میرے یہ بھائی پیاسا نہ رہے۔
پرواہ نہیں ہے مجھے سردی لگے لیکن میرے یہ بھائی سرد موسم میں گرم ہے. یہ ایثار کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا، اپنے آپ کو دوسروں پہ قربان کرنا. اس مہینے میں جو سب سے عظیم قربانی، جو یادگار قربانی جس کی یاد ہم سب نے 10 ذی الحج کو اس کی یاد کو تازہ کیا. یہ رسم نہیں تھا، یہ کوئی رواج نہیں تھا، یہ ایک زبردست عبادت تھی، اللہ کے لیے قربانی کا ایک شکل تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری قربانی بھی آپ کے لیے، میری زندگی بھی آپ کے لیے، میری موت بھی آپ کے لیے. لا شریک لہ، تیرا کوئی اور شریک ہی نہیں جو ہم اپنی عبادات میں اس کو بھی نامزد کرتے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اے اللہ یہ نماز کا حکم بھی آپ نے دیا ہے، قربانی کا حکم بھی آپ نے دیا ہے. زندگی کیسی گزارنی ہے اے اللہ یہ طریقہ بھی آپ نے دیا ہے. موت کس حالت میں آنی ہے یا اللہ یہ بھی آپ نے بتایا کہ تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ نے فرمایا مت مرو بجز ایسے کہ تمہاری موت حالت اسلام پہ آئے، تمہاری موت کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، تمہاری موت رب کی اطاعت کرتے ہوئے آئے. اے اللہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میری موت کس حالت میں آئی، یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے میرے مولا. اللہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تحیون، تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون. اے لوگوں سن لو تمہاری موت اس حالت میں آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزارو. اب اپنی زندگی کو دیکھیے، اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہے، نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے گزر رہی ہے. قدم قدم پر اللہ راضی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، ایسی حالت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. اللہ فرماتے پھر فکر مت کرو تمہاری موت بھی اسی حالت میں آئے گی. اور جس حالت میں تم مرو گے اسی حالت میں تم قبروں سے اٹھائے جاؤ. یہ قبیلہ بنو سالم ابن عوف الحمدللہ جس نے بھی حج کیا ہے اور اللہ نے عمری کی سعادت عطا کی، انشاءاللہ اس نے محلہ سالم ابن عوف کے قبرستان کو دیکھا ہوگا. محلہ سالم ابن عوف یہ قبیلہ تھا، سالم ابن عوف، وہ یہیں پر آباد تھے اور یہ حصہ مدینے کا حصہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا گیا تھا دعوت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف لائے، نماز پڑھا رہے تھے کہ حکم خداوندی ہوا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ بیت المقدس سے اب بیت اللہ کی طرف پھیر دو. اب اس علاقے کی اس مسجد کا نام جو کسی وقت مسجد محلہ ابن سالم ابن عوف تھا، اب اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے. اسی مسجد قبلتین کے یہ رخ جو قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوا ہے اسی رخ پہ یہ قبرستان ہے، یعنی جس سیٹ پر محراب ہے اسی قبرستان میں ایک عجیب واقعہ ہوا. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے،
یہی واقعات شیخ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے. حکایت صحابہ میں اس واقعے کو دیکھ لیجیے سند کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا, اللہ پوچھ رہے آپ کیوں پریشان ہیں, باوجود اس کی کہ اللہ جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اپنی امت کے متعلق پریشان ہوں, ان کا کیا بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا آپ کو لے کر محلے سالم ابن عوف کے قبرستان میں لے جاؤں, آپ میرے ساتھ چلیں. اسی مسجد قبلتین کے قبلے کی جانب جو قبرستان ہے, اسی قبرستان میں تشریف لائے. یہاں جو مدفون ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قبل کے زمانے کے لوگ مدفون ہیں, پرانے قبر ہیں. ایک قبر پر کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ. وہ جب کھڑا ہوا, انتہائی خوبصورت چہرہ, انتہائی خوشبو اس کی جسم سے آ رہی تھی, انتہائی حسین ایسا چہرہ کہ نور سے بھرا ہوا جس کے چہرے پر کوئی اپنے آنکھوں کی نظریں جما نہیں سکتا تھا, اتنا خوبصورت. اور لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس لوٹ جا. ایک اور قبر پر تشریف لے گئے. میں اپنے ساتھیوں کو اسی قبرستان پر لایا جو حج میں میرے ساتھ تھے. میں نے کہا یہ قبرستان ہے, اس میں یہ واقعہ ہوا. وہ قاری صاحب اگر کم قبر ہوں میں زعانت موجود ہوں پاغ زمانے کی کم قبر ہوں یہ واقعہ دا بدا قبرستان کی تیرہ سوی دا دا خود سوال لسود کالو دا مخ واقعہ دا تو ما تدیگا ہے جو قاری صاحب اگر کم قبر ہوں کہا خوی قبر ہوں. دوسرے قبر پر حضور کہا قم باذن اللہ. وہ کڑا ہوا ہے ایسے بدبودار جسم, بدبودار چہرہ, بدبو سے آ رہی تھی. ہائے ہائے لا ادری, ہائے ہائے لا ادری, افسوس دنیا میں میں کچھ نہیں جانا, افسوس دنیا میں میرے کچھ نہیں. فرمایا لوٹ جا. جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے فرمایا جس حال میں تیرے امتی دنیا سے جائے گا اسی حال میں وہ قبر سے اٹھے. اللہ نے عملاً بھی دکھا دی. اگر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں زندگی گزری, انشاءاللہ جب حشر میں اٹھے گا انتہائی حسین چہرہ, نور سے بھرا ہوا چہرہ, اور لا الہ کا ورد کرتے ہوئے قبر سے اٹھے گا. اگر زندگی اس کی برس کے نہ نماز کو پہچانا, نہ رب کے سامنے سجدہ کرنے کو پہچانا, نہ قرآن کی تلاوت کو پہچانا, نہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے ذکر کو پہچانا, نہ اللہ کی معرفت حاصل کی. اللہ ہے کون جس کو پتہ ہی نہیں چلا دنیا کی زندگی میں, بس جو آیا کر گزرا, جو دل نے کہا نفس نے کہا وہی کیا, جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا اس کو پہچان بھی نہیں پا رہا تھا. وہ جب اٹھے گا ہائے ہائے لا ادری کے ساتھ اٹھے گا. تو اس لیے میرے محترم دوستو یاد رکھے یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے. اللہ نے اسلام کی بنیاد قربانی پہ رکھا, اور سب سے بڑی قربانی اس مہینے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی قربانی پیش کی. یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے, بہت بڑا واقعہ. اور پھر میرے محترم دوستو اسی مہینے میں سیدنا عمر بن الخطاب جیسے عظیم خون, قیمتی خون, 27 ذی الحج کو آنے والی جمعے اس حوالے سے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. انہوں نے اپنا خون نذرانہ اللہ کے حضور اسلام کی ابیاری کے لیے اسی مہینے میں اللہ کے حضور پیش کیا. کتنا قیمتی خون تھا, کتنا قیمتی خون تھا, لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے آپ نے پیش کر دیا. سعید بن مسیب رو رہے تھے. کسی نے کہا سعید کیوں رو رہے ہو؟
فرمائے کسی کی جانے سے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کسی کی جانے سے بیوہ، ایک جوان عورت بیوہ ہو جاتی ہے، کسی کی جانے سے ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عمر وہ شخصیت ہے جس کی جانے سے اسلام یتیم ہو گیا۔ اس کی قربانی بھی اسی میں۔ اور پھر جس شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ آج کا دن، ایسا عجیب اتفاق ہے۔ آج کون سے دن ہے؟ یار بھول گئے، آئے اسی نماز کے لیے اور بھول گئے جمعے کا دن نہیں ہے۔ کیا تاریخ ہے آج اسلام کی؟ 18 ذی الحج ہے۔ ایسے اتفاق ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ 18 ذی الحج جمعے کے دن شہید ہو گئے، عصر کو۔ فسیکفیکہم اللہ، آج ہی کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، 18 ذی الحج تھا، آج کا دن تھا۔ اسی دن اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے عظیم خون کو پیش کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام عظمت اور رفعت کے روشن مینار ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کا نجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے ایک ایک صحابہ آسمانی ہدایت کے روشن ستارہ ہے، جس کی بھی تابعداری کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جو بکواس کرتے ہیں صحابہ کرام کے متعلق، لعنت اللہ علی سبکم، اس کو کہو تمہاری جھوٹ، تمہاری گالی پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، تمہارے خود سخت خرافات کو نہیں۔ قرآن نے ان کے معیار، صحابہ کے معیار کو، صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پا جاؤ۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمارے لیے معیار ایمان صحابہ کا ایمان ہے، یہی معیار ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم ایمان صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لائے، اللہ فرماتے فقد اہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ۔ ایک ایک صحابی حق و علم بردار کے عظمت کے مینارہ ہے۔ اللہ حضرت سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کو اٹھا کر دیکھے، ایک ایک پہلو سامنے آئے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جب آئے گا، آپ کی شرافت اور صداقت کا پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ صدیق اکبر جیسے شرافت کے علم بردار، صداقت کے علم بردار، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کا جب ذکر ہوگا تو ان کی جاہ و جلال، عدل و انصاف کا پہلو ابھر کر کے سامنے آئے گا، کیسے جاہ و جلال کے مالک تھے، اللہ اکبر۔ مدینے میں رہتے تھے، ہزاروں میل دور کفار کے دانت کٹے ہو جاتے تھے عمر کا نام سنتے، اور عدل انصاف میں جو اللہ نے آپ کو کمال دیا تھا، سبحان اللہ، آج بھی ضرب المثل ہے، قیامت تک ضرب المثل رہے گی۔ حضرت عثمان ابن عفان کا جب ذکر آئے گا، سبحان اللہ، شرم و حیا اور سخاوت کا پہلو ابھر کر کے سامنے آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاؤں پھیلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر، چادر مبارک آپ کے گھٹنوں پر تھا، یہ یہاں سے چادر تھوڑا سرک گیا تھا، یوں اس طریقے سے تھا۔ صدیق اکبر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیکم کہا بیٹھ جاؤ۔ عمر آئے، سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان کو بھی بٹھائے۔ جب حضرت عثمان ابن عفان آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر مبارک کو نیچے کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابوبکر صدیق کے آنے پر آپ نے ایسا نہیں کیا، عمر فاروق کے آنے پر آپ نے ایسا نہیں کیا، عثمان ابن عفان کے آنے پر آپ نے ایسا کیا۔ فرمایا واللہ
میں اس شخص سے کیوں شرم نہ کروں جس سے اللہ بھی شرم و حیا کرتے ہے کوئی مقام عثمان ابن عفان. اور سخاوت میں بھی جب بھی مدینے میں کسی غریب کی شادی ہوتی، اللہ اکبر، کوئی کہتا بندوبست نہیں ہے، اور میں عثمان کا گھر تو اپنے ہی گھر ہے. اللہ اکبر، اس بچی کے جو ضروریات ہوتے شادی کے سب عثمان ابن عفان عطا فرماتے. وقت کی کمی ہے ورنہ بتاتا ان کی سخاوت کہاں تک تھی. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر سامنے آئے گا، دلیری، جرات، شجاعت کا پہلو سامنے آئے گا. ایک دلیر انسان تھے. دوسرے نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، شکر الحمدللہ ہم اہل بیت کی بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کی بھی غلام ہیں. کہو شکر الحمدللہ ہم اہل بیت رسول کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ رسول کے بھی غلام ہیں. ہمارے نزدیک پنج تن کا نعرہ کفر ہے. جو پنج تن پاک کہتا ہے وہ اپنی دل میں کفر منافقت کو پالتا ہے. پنج تن پاک نہیں، سب تن پاک. کہو سب تن پاک، سب تن پاک. اور پنج تن پاک یہ کفر ہے. یہ بھی اسی میں آ گئے. یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس یہ پاک ہے، باقی ناپاک ہو گئے. بھئی اہل بیت رسول میں تو پورا گھرانہ بھرا ہوا ہے، ان کو بھی ناپاک کر دیا. تمہارے وہ 12 امام کہاں چلے گئے؟ وہ بھی ناپاک ہو گئے. ظلم کرتے ہو تم، منافقت کرتے ہو. سب تن پاک، تمام صحابہ پاک، تمام اہل بیت رسول پاک. میرے محترم دوستو، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے. کسی کو صدیق اکبر کا لقب ملا، کسی کو فاروق اعظم کا لقب ملا، کسی کو حیدر کرار کا لقب ملا. عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کو ذی النورین، ذو الہجرتین، ذو البشارتین کے القاب ملے. ذی النورین حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئے. آج جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی بڑے قبیلے خاطر مسجد نبوی کی کونے میں بیٹھے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عثمان غنی بہت پریشان ہے. فرمایا عثمان تیرا خیال ہے کہ مجھ سے رشتہ کٹ گیا ہے؟ واللہ عثمان یہ 2 بیٹیاں تھی جو میں نے تیرے عقد میں دیے، اگر 1000 بھی بیٹیاں ہوتے یہ کے بعد دیگرے تجھے دیکھ کر میں فخر محسوس کرتا. ایسی ہستی کا کیا کہنا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بشارت دی. ذو الہجرتین، حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی، مدینہ کی جانب بھی ہجرت کی. ذو البشارتین، بیر معونہ وہ کنواں جو ایک یہودی کے پاس تھا میٹھے پانی کا، آپ نے لے کر مسلمان کیا سب کے لیے وقف کر دیا مدینے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو نے بیر معونہ کا چشمہ لے کر وقف نہیں کیا، تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. اور دوسرا تبوک کے موقع پر جب لوگ لا رہے تھے دڑا در، عثمان ابن عفان نے 300 اونٹ بما ساز و سامان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اتنے ہی گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار پھر عثمان نے جنت خرید لیا. ارے تم کہتے رہو، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا، ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کافی ہے. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت عثمان ابن عفان بہت بڑا مقام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عثمان اللہ تجھے کرتا پہنائے گا، لوگ آئیں گے تجھ سے کرتا چھینیں گے، خیال کرنا کسی کو کرتا نہ دے. عثمان غنی فرماتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کرتے کا ذکر فرمایا جب خلافت کے موقع پر سن ہجری 35 میں بلوائیوں نے کوفہ سے آ کر الکوفی لا یوفی، یہ کوفہ یہ بے وفاؤں کا مرکز ہے، کوفہ والوں نے عثمان بن عفان سے وفاداری نہیں کی، کوفہ والوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے وفاداری نہیں کی، کوفہ والوں نے حضرت امیر معاویہ سمجھ گئے تھے ان کی دورس نگاہیں سمجھ گئے تھے، کوفہ والوں پر بھروسہ کرنا ایسا ہے جیسے سامنے قاتل کو دیکھتے ہوئے اور کہنا نہیں یہ مجھے قتل نہیں کرے گا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی خلافت کو ختم کر کے آپ نے کہا خلافت دمشق ہوگا، شام منتقل کر دیا۔ آپ جانتے تھے کوفہ والوں کو، حضرت حسین کو جو دھوکہ دیا کوفہ والوں نے، اور پھر کوفہ میں 72 حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، سب شہید ہو گئے۔ میری بات سنو، ایک بات کہتا ہوں بس بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت حسین آنے والے کتنے تھے؟ 72 مرد تھے، خواتین خیموں میں تھے، 72 کے 72 میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو کربلا کا واقعہ کس نے بیان کیا؟ کوفہ والوں نے بیان کیا، یہی کوفہ والے تھے زندہ، یہی دیکھا جھوٹ سب ملا کر کوفہ کے واقعے کو بیان کیا۔ ہمارے مجالس میں جو بیان کیے جاتے سب کوفیوں کی جھوٹ بیان کیا جاتا۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے کوئی سچی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسین کو شہید ہوتے ہوئے، ان کے ساتھیوں کو شہید ہوتے ہوئے کس انداز سے لڑائی ہوئی، کیسے لڑائی ہو گئی، کوئی بھی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ جو گواہ تھے اصل وہ شہید ہو گئے۔ باقی کوفہ والے یہ نگاہ دیکھ رہے ہیں، کوفہ والوں نے کہا نو بیا نو دی وسو نو بیا چرسیو د چرسی سے پښتنه کوله سو کوفه والا موږ د چرسیان پاتې سو یو هغه سه پښتنه وکړه نو چرسیان یو ترګای دی بل ترګای دی سان ایران چې دا سوي نو هغه سوي مش خو ویل چې دا ګرځه درواغ دي یارانو واخستل دی من باړې پم آبادی دي دې مجلسان په ګرځه درواغ او آبادی ولکه یو هم رښتیا بخښسته ځکه بیان کوون کې ګرځه د کوفه چرسیان هغه به تو رښتیا ویلې. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے جب کوفے سے لوگ آئے حج کے بہانے قریب آ کر 8 ذی الحج کو احرام اتارا سیدھا مدینہ پہنچ گئے. مدینہ خالی تھا لوگوں سے، سب گئے تھے حج کے لیے مکے. یہاں بلوائیوں نے وہ تماشا کیا، کوفہ کی بلوائیوں نے حد کر دی. عثمان غنی سے کہا خلافت دے دو. اللہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آ گئی کہ عثمان اللہ تمہیں کرتا پہنائے گا، دشمن تم سے کرتا لیں گے، دینا مت. اچھا کرتے سے مراد خلافت ہے؟ یہ دشمن مجھ سے خلافت مانگ رہے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان بلوائیوں کو خلافت عطا فرماتے پتہ نہیں آج اسلام کا حالت کیا ہو. انہوں نے کہا جان دے دوں گا خلافت نہیں دوں، جان دے دوں گا. جمعے کی دن آج کا دن جان دے دیا، روزے سے تھا، عصر کا وقت تھا، نماز پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اچانک اونگ آ گئی، حضور سلام آئے. عثمان نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ لوگ آپ کو، کوئی پرواہ مت کرو، آؤ افطاری ہمارے ساتھ کر لینا، دسترخوان بچھا ہے افطاری ہمارے ساتھ کر لینا. یہی وقت بلوائیوں نے دیواریں پلانگ کر کے آئے اور حضرت عثمان غنی کے سینے میں تلوار اتارا اور اس طرح شہید کیا کہ حضرت عثمان غنی قرآن پہ گر گئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آیت آج بھی سمبول کی جامع مسجد گواہ ہے اس بات کے کہ وہ قرآن اب بھی پڑھا ہے کہ جس وقت شہادت کو قرآن نے عثمان کو اپنے آغوش میں لے لیا اور عثمان نے قرآن کو آغوش میں لیا.
میرے محترم دوستو، سب سے بڑی خوبی عثمان غنی کی یہ تھی کہ آپ نے جامع القرآن تھے، قرآن کو جمع آپ نے کیا۔ خدا کی قسم اگر عثمان غنی یہ کارنامہ انجام نہ دیتے آج اختلاف ہوتا، بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا کارنامہ۔ آج ظالموں کی نرغے میں ہے یہ قرآن۔ آج ایک بار پھر یہ یورپ کے درندے خنزیروں کے اولاد، ابو لہب ابو جہل کی اولاد، یہ برزنیف، اسٹالن اور لینن کی اولاد، یہ کمیونسٹوں کی اولاد، یہ اسلام کے غداروں کی اولاد ایک بار پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں، کبھی قرآن کی عظمت کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کو کیا پتا یہ کس کا قرآن ہے؟ یہ میرے رب کا قرآن ہے۔ واللہ عزیز انتقام۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے، خدا کی قسم اگر اللہ کا انتقام جوش پر آیا، روئے زمین پر تمہارا نام و نشان مٹ کر رہ جائے۔ اے سویڈن کے خنزیروں، اے حکومت والوں، یہ تمہاری سرپرستی اور عدالت کی سرپرستی میں ہو رہا۔ تمہارے عدالتیں بھی ایسے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے وقت میں عدالتیں، انہوں نے بھی ایسے ہی فیصلے کیے تھے جو تم کر رہے ہیں۔ تم کیا جانو اللہ کا قرآن کیا ہے؟ تم کیا جانو اس کی عظمت کیا ہے؟ اس نے ذلت سے انسانوں کو اٹھایا اور یہ سریا پر پہنچایا۔ اس نے جہالت کی علم برداروں کو حق صداقت کے علم بردار بنا کر مقام صحابیت پر فائز کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے، قرآن پہلے آیا، قرآن کا انقلاب پہلے نمایاں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آ گئے۔ جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی وہ مٹ گئے، نہ اللہ کا قرآن مٹا سکے، نہ اسلام اور دین کو مٹا سکے۔ مت گھبراؤ اے مسلمانوں، خدا کا دین اب باقی ہے، اسلام ابھی زندہ ہے، قرآن ابھی باقی ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ ہمارے ایمانوں کو چیلنج کرتے ہو؟ یورپ کے ذلیلوں، جو ہمارے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست؟ پچھلی حکومت کے وزیر اعظم نے رات کے وقت، اس وقت کی سپریم کورٹ کے ذلیل چیف جسٹس نے اندھیرے میں سپریم کورٹ لگا کر کے اس منعومہ عصیہ کے لیے راہ ہموار کر دیا، اس کو عزت کے ساتھ، اس ملعونہ کو عزت کے ساتھ کہا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، پاسپورٹ بنا، ہم سوئے ہوئے تھے، جب صبح ہمیں جاگ آئی، اس وقت کی سپریم کورٹ کے رذیل جج جو اب یورپ کی گود میں پناہ لیا ہوا ہے، سلے مل گیا اس کو، اور اس وقت کے وزیر اعظم استعمال کیا گیا یا جو بھی کیا گیا، اس نے دستخط کر کے اس ملعونہ عصیہ کو یورپ پہنچا دیا۔ پوپ یورپ کے پوپ نے خود عصیہ کا استقبال کیا۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری جو گستاخ رسول ہے، جو گستاخ قرآن ہے، جو گستاخ دین اسلام ہے، تم اس کے استقبال کے لیے تمہارا پوپ نکلتا ہے؟ کیوں دین کی تم دشمن ہو؟ کس چیز کا بدلہ ہم سے لینا چاہتے ہو؟ مسلمان عید کی خوشیوں میں تھے، بدھ کا دن تھا، پورے یورپ میں اسلام عید تھا، پاکستان انڈیا یہاں تو جمعرات کے دن عید تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ان لوگوں نے عید کے موقع پر اتنی گہری چال چلی۔ کیا سمجھتے ہیں یہ قرآن؟ خدا کی قسم اللہ کا قہر وجود میں آئے، تمہارا ایسا حال کر دے گا جیسے قوم صدوم کی بستیوں کا حال اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے تم سے بڑے بڑے طاقتوں کو، قوم عاد اور قوم سمود کو ایسے نیست و نابود کر دیا، آج تک اس کا کوئی فرزند روئے زمین پر باقی نہیں۔ اللہ نے قوم مدین، اصحاب القریہ، اصحاب مدین ایسے نیست و نابود کر دیا، آج اس کے ایک فرزند بھی روئے زمین پر باقی نہیں۔ اللہ نے قوم سمود، قوم صدوم کی 5 بستیاں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا زمین سے کاٹ دو، کاٹنے کے بعد اپنے کندھے پر رکھ کر چیخ و پکار آ رہی تھی، زمین آسمان کے قریب لا کر لے جا کر زمین پر پٹک کر مارا، اوپر سے جہنم کے پکے ہوئے
پتھروں کا بارش ان پر ہوا. آج بھی جائیے بحر اردن کے کنارے، بحر میت یا بحر لوط نام سے اب بھی موجود ہے. ڈرو اللہ کی طاقت سے. خدا کی قسم ہماری ایمان جوش مارتے، راستہ دے دو ہم جائیں گے، جو ہوگا دیکھے جائے گا. لیکن ہم جانتے ہیں ہم بارڈر پر پہنچیں گے تو ہماری ہی ایجنسیوں کے گولیاں ہمارے سینوں میں اتر جائیں گے، ہمیں جانے نہیں دے گا. ہم جانتے ہیں اللہ ہماری بے بسی کو دیکھ رہا ہے. ہم ان ظالموں کے لیے اللہ سے بد دعا تو کرتے، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. یا اللہ ان میں کوئی فرق، جنہوں نے یہ حرکت کی اس حرکت پر جو خوش ہوئے، یا اللہ روئے زمین سے ان کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ ایک سویڈن نے یہ کیا، ہماری دعا ہے یا اللہ پورے سویڈن کو الٹا کر دے. نہیں چاہیے ہمیں یہ گیلے اور سوکھے لکڑیاں سب جل جائے تو اچھا ہے. جس کے سامنے یہ حرکت ہو رہی ہے روک نہیں رہے، ان کو بھی جل جانا چاہیے، ان کو پہلے جل جانا چاہیے. جو بدبختی حرکتیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ ان کو مزید زندگی عطا نہ فرما. یہ قرآن سے کہتے ہیں یا اللہ تیرے کلام سے کہتے ہیں، نہیں جانتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس کا محافظ اللہ ہے. قرآن کو نہ پہلوں والوں نے مٹایا نہ آپ کوئی مٹا سکتا ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے. اے مسلمانوں، خدا کے لیے قرآن ہی ہمارا آخری سہارا ہے. اے مسلمانوں، قرآن ہی ہماری پہچان ہے. اگر قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، خدا کی قسم خسرت دنیا والآخرہ، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. قرآن مینار نور ہے، قرآن عظمت کا نور ہے. ہماری پہچان یہی ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے مسلمان ہیں. اگر روئے زمین پر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اس قرآن کی وجہ سے. اگر اس پر ہمارا ایمان بھی جوش میں نہیں آتا تو پھر تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. دل تو ہل جائے اس واقعے پر. ایک بددعا تو ان کے لیے کرو جنہوں نے یہ واقعات، کہ اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے یہ حرکت کی. اللہ ان کو بے نام و نشان کر دے. یا اللہ جو بھی ایسے حرکتیں کرتا ہے ایسے کر دے جیسے ڈنمارک کے اس بدبخت صحافی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی. اللہ نے ڈنمارک میں جاتے ہوئے یہ ایسے جا رہا ہے، یہ پچھلے سال کی بات ہے، اس کی گاڑی یوں جا رہی ہے، ادھر سے بڑی کنٹینر آ رہے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی گاڑی اٹھا کر کنٹینر کے سامنے کر دیا. کنٹینر اس پر اڑا. ایسے آگ کہتے خنزیر کی چیخیں نکل رہے. لوگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں بجھ سکا. پتہ چلا یہ وہی خنزیر ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. یا اللہ ایسا ہی ان کے ساتھ